درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری قابل احترام خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب کریم کا احسان اور بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں اپنی شریعت کی، اپنے دین کی اور اپنی پیاری پیاری باتوں کو اور اپنے احکام کو، اپنے فرمان کو اور اپنی اطاعت بھری باتوں کو سننے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے لیے ہمیں اللہ رب کریم نے اپنے گھروں سے نکال کر یہاں ایک جگہ بیٹھ کر جمع ہو کر بیٹھنے اور سمجھنے اور سننے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل خوشی اور قابل اللہ کی طرف سے شکر بات ہے، بہت ہی شکرانے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے رب کو شکرانہ بھیجیں کہ اللہ رب کریم نے ہمارا انتخاب دین کے لیے فرمایا۔ چونکہ میری بہنوں، اللہ رب کریم جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اللہ کے خوش ہونے اور اس کے طرف سے خوشی پر جو عطا کیا جاتا ہے اس کے عطا کرنے، اور دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں، سردار ہیں، امیر ہیں، رئیس ہیں، یہ جب خوش ہوتے ہیں تو ان کے خوش ہونے پر جو ان کی طرف سے جو داد و دہیش کا معاملہ، انعام و بخشش کا معاملہ ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ مال و اسباب دیتے ہیں، وہ ہیرے جواہرات دیتے ہیں، اور روپے پیسے اور دولت کی باتیں کرتے ہیں، دولتوں سے نوازا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بہنوں، جب ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، جب ہمارے کام ہمارے رب کے چاہت کے مطابق ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ رب کریم کی طرف سے انعام اور اکرام کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دین کی فہم اور دین کی سمجھ ہوتا ہے۔ کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اپنے جس بندے سے یا جس بندی سے، تو اللہ رب کریم اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں 4 6 10 8 5 مرد ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب میں الگ الگ قسم کی سمجھداری اور صلاحیت ہوتی ہے، اور جس میں جس چیز کی سمجھداری اور صلاحیت ہوتی ہے، تو آپ سب جب گھر کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو آپ کیا کہتی ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں تو ہم اپنے فلاں بھائیوں سے معلوم کریں گے، اس لائن کی جانکاری تو انہیں ہے۔ تو میرے بہنوں، ہر لائن کا ایک جانکار ہوتا ہے، ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور پوری کائنات میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان، سب سے بڑا خوش نصیب مرد ہو یا عورت، وہ شخص ہے، وہ فرد ہے جسے اللہ رب کریم نے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہو، جس نے دین کو سمجھ لیا، جس نے دین کی باتیں سمجھ لیں، اور جس کے سمجھ میں دین آ گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آ گیا۔ جب دین ہمارے زندگی میں، جب دین کو ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، وہ پورا ہونے لگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دنیا کا بادشاہ خوش ہوتا ہے اپنی رعایا سے تو وہ مال و زر دیتا ہے، اور پوری کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جو اصلی بادشاہ ہے، خالق اور مالک ہے ہمارا اور آپ کا،
ہم سب کا جو معبود و مسجود ہے، جب وہ راضی اور خوش ہوتا ہے تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ میری بہنوں، اس دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، صحابیات نے بڑی قربانیاں دی۔ آپ میری بہنوں، آپ جب سنتی ہوں گی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ قربانی ہے، حضرت عمر فاروق نے یہ قربانی دی، حضرت عثمان غنی نے، تو حضرت علی نے، حضرت ابو حذیفہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ میری بہنوں، جب بھی کسی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء ربانیین یا جو بھی دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، آپ جب ان کی قربانیاں سنتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اکیلے ہی سب کچھ کیا؟ ہرگز نہیں، اکیلے نہیں کیا۔ اگر کسی صحابہ کی قربانی ہمارے سامنے آتی ہے، تابعین کی آتی ہے، یا کابرین اور بزرگان دین کی آتی ہے، تو ان کی قربانیوں میں ان کی گھر کی جو خواتین ہیں برابر کی شریک ہیں، ہاں برابر کی شریک ہیں۔ اللہ رب کریم جب محشر کے میدان میں صحابہ کو عطا فرمائیں گے تو صحابیات بھی نوازی جائیں گی، وہ محروم نہیں رکھی جائیں گی، چونکہ عورت کے بغیر مرد دین کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر گھر سے خواتین کا سپورٹ نہ ہو، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن بیٹی، بحیثیت شریک حیات بیوی، اگر یہ ساتھ نہ دے، کوئی بھی مرد دین کا کام نہیں کر سکتا، جس پیمانے پر کرنا چاہیے اور جس پیمانے پر وہ کام ہونا چاہیے۔ تو ہماری صحابیات نے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صحابیات ہیں، ان صحابیات نے صحابہ کا ساتھ دیا، ان کا سپورٹ کیا، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں۔ جب ان پر حالات آئے تو حالات کا انہوں نے سامنا کیا۔ جب، اور یہ ہمارے آپ کے گھر کا گھریلو تجربہ بھی ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، دقتیں دشواریاں آتی ہیں اور مرد حضرات کمزور پڑنے لگتے ہیں تو انہیں کون سنبھالتا ہے؟ بحیثیت ماں آپ سنبھالتی ہیں، بحیثیت بیوی آپ سنبھالتی ہیں، بحیثیت بہن بیٹی آپ تسلی دیتی ہیں، اور پھر مرد تازہ دم ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر نئے طریقے سے اس کام کو جوڑتا ہے اور چل پڑتا۔ تو دین کے کام میں بھی آپ حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں، اور جتنا دین ہمیں چاہیے، ہم مردوں کو چاہیے، اتنا ہی دین آپ حضرات کو بھی چاہیے۔ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر اگر مرد حضرات فائز ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے، تو تقوی کا وہی معیار اللہ نے آپ کے لیے بھی رکھا ہے۔ بلکہ یہ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بہت سارے مسائل میں، دین کے احکام میں اللہ رب کریم نے مردوں کے مقابلے میں آپ حضرات کو، اللہ رب کریم نے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ رب کریم نے کافی سہولتیں عطا فرمائی، کافی سہولتیں دی ہیں اللہ رب کریم نے آپ کو، اور سہولتیں انہیں دی جاتی ہیں جو بہت خاص ہو، ہاں رعایت ان کی جاتی ہے جو بہت خاص ہو، جو بہت اپنے ہوں، ان کے ساتھ مروت کی جاتی ہے، رعایت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے تو آپ کو بہت سارے معاملے میں آپ کو رعایتیں بخشی ہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا کر لیں، اللہ رب کریم مردوں کے برابر آپ کو دے۔ ہاں میری بہنوں، جب آپ آئیں گی، بیٹھیں گی، سنیں گی، سیکھیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب کریم نے آپ پر کتنی مہربانیاں فرمائیں اور کس قدر مہربان ہے وہ۔ تو میری بہنوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، تمام مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں صرف مرد نہیں، اگر انسان کا اطلاق صرف مرد پر نہیں ہوتا، انسان کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے، دونوں مل کر انسان کی جماعت کہلاتی، آدم کی اولاد کہلاتی۔ چونکہ مردوں کے بغیر عورتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور عورتوں کی جماعت کے بغیر مردوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب کریم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان پیدا کیا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت،
اللہ نے اگر سمجھداری دی، عقل و فہم عطا فرمایا، تندرستی دی، خوبصورتی بخشی، میری بہنوں جیسے مردوں کو اللہ نے دی اور عورتوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق اگر اللہ رب کریم نے ہم انسانوں کو کہا، مردوں کو کہا، تو جتنے مردوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اسی طرح بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی خوبصورت یہ بشارت اور اللہ کا یہ مژدہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہنیں دین کی طرف آئیں، دین سیکھیں، دین پر چلیں، محنت کریں، کوشش کریں۔ میری بہنوں، آپ کے اندر دین آئے، یہ بہت ضروری، بہت ضروری کہ جب ماؤں میں دین آتا ہے تو ان ماؤں کے ہاں عالموں کی پیدائش ہوتی ہے، مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں نیک بنتی ہیں تو ان ماؤں سے اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں، مشائخ اعظام تشریف لاتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ماؤں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، جب ماؤں نے دین پر چلنا شروع کیا، تو اللہ رب کریم نے ایسے ایسے وقت کے امام، ایسے ایسے وقت کے محدث، ایسے ایسے دین کے فقیہ، ایسے ایسے اولیاء کرام پیدا فرمایا کہ پوری دنیا، انہیں دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن پوری دنیا ان کی عزت اور عظمت کو سلام کرتی، عزت و عظمت کو سلام کرتی۔ زمانے قدیم میں جس طرح مرد حضرات تقوی کے پیچھے بھاگتے تھے، تقوی تلاش کرتے تھے، تقوی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور تقوی پر ان کی محنت اور کوششیں ہوتی تھی، میری ماؤں، میری بہنوں، ہماری خواتین بھی کبھی مردوں سے تقوی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہیں۔ ہاں، آپ اپنے آس پاس کے ماحول کو نہ دیکھیے، آپ بزرگوں کے حالات احوال کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، سنیے علماء سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے کی جو خواتین تھی وہ تقوی کے کس قدر پیاسی تھیں، اور تقوی والی زندگی انہوں نے گزار کر کتنی شاندار زندگی گزاری، ایک بہترین تاریخ لکھی۔ پرانی روایتوں میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئیں، ایک بہت بزرگ خاتون آئیں، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت ہم ایک مسئلہ معلوم کرنے آئے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلوم کیجئے کیا بات ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں میری بہنوں، غور سے سننا اس بات کو کہ دیکھیے عورتوں میں بعض دفعہ اتنا دین ہوتا ہے، ایسا تقویٰ ہوتا ہے کہ سینکڑوں مرد اس تقویٰ کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، تو اس خاتون نے، اس بوڑھی ماں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت میں سوت کاٹتی ہوں، اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں چھت پر سوت کاٹ رہی تھی، بادشاہ کی سواری آئی۔ مختلف روایتیں ہیں اس واقعے میں، دروغہ کی سرکاری محکمے کے لوگ آئے یا بادشاہ کی، بہرحال وہ سرکاری لوگ تھے، کہ شاہی سواری آئی اور اس میں روشنی کا بڑا زبردست انتظام تھا، اور پھر وہ وہیں رک گئی، وہ کسی سے بات کرنے لگی شاہی سواری۔ تو روشنی کافی دیر تھی اور بہت تیز روشنی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ روشنی بہت زیادہ ہے، تو روئی اور دھاگے وغیرہ میں ہمیں بڑی آسانی ہو گئی، تو میں نے بہت تیز کام شروع کر دیا، اور میں نے سوچا کہ جب تک یہ تیز روشنی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام کر لوں، اور میں نے کام کر لیے بہت سارے۔ اب کام کرنے کے بعد جب میں فارغ ہوئی، اب سننا میری ماں، میری بہنوں، بیٹیوں، کہ کیا سوال کر رہی ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جب میں کام سے فارغ ہو گئی تب مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، کہ یہ میں نے شاہی روشنی سے میں نے اپنے کام کیے، جبکہ شاہی روشنی کا عالم یہ ہے کہ ان کا مال مشتبہ ہوتا ہے، فریش نہیں ہوتا۔ شاہی خزانے کا جو مال ہوتا ہے، جو جس سے وہ لائٹ جل رہی تھی، وہ چراغا ہو رہا تھا، وہ مجلس چراغا ہو رہی تھی، وہ کیا ہے؟ مشتبہ مال۔ مشتبہ کا مطلب یہ ہے
کہ حلال ہے یا نہیں، پتہ نہیں حلال کمائی کی روشنی تھی یا حرام کمائی کی، اور اس میں نے سود کاٹ لیے، اب میں بڑا پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ دیکھیے امام احمد بن حنبل سے رحمۃ اللہ علیہ، ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت تعجب میں پڑ گئے کہ کیا مسئلہ پوچھنے آئی۔ اللہ سمت، خود اتنے بڑے امام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، 4 بڑے امام ہیں، ائمہ حضرات تو بہت ہیں، سبھی ہمارے سر ماتے ہیں ماشاءاللہ، سبھی بڑے ہیں، امام تو بہرحال امام ہوتا ہے، لیکن یہ 4 مشہور امام ہیں، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہیں تعجب ہونے لگا، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو بیٹھے تھے وہ بھی تعجب میں پڑ گئے کہ کیا مسئلہ پوچھا ہے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سوال کرنے والے سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، آپ تو ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔ تب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سنیے، اگر آپ ان کی بہن ہیں تو اوروں کے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سمجھ۔ اور دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مسئلہ پوچھ گئیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ ساری کی ساری سود جو آپ کے پاس ہے سب صدقہ کر دیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں ابو نے کیا بتایا، بھائی جتنی سود کاٹی تھی اس روشنی میں اتنے کو تو صدقہ کرنے کو کہتے، لیکن ہمارے ابا حضور نے تو سارے کو صدقہ کرنے کو کہہ دیا، اور انہوں نے صدقہ کر دیا، اور انہوں نے دعا بھی دی کہ اللہ آپ کو بہتر مال عطا فرمائے گا، اور مسئلہ بتا دیا۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو پیچھے لگایا کہ دیکھو کہاں جا رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑے بزرگ، بڑے صوفی، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور بزرگ ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں داخل ہوئی اور وہ ان کی بہن تھی۔ تو جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا بشر حافی کی بہن ہوں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی اور کے لیے مسئلہ ہوتا تو جائز تھا، لیکن چونکہ تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے تو تمہارے لیے جائز اس لیے نہیں کہ تم بہت تقوی طہارت والے گھر کی خاتون ہو۔ اللہ سمجھ۔ اب ذرا بہنوں اندازہ لگائیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خاتون بادشاہ کی سواری، شاہی سواری جا رہی ہے، سرکاری لوگ جا رہے ہیں، چراغاں ہے، روشن ہے، اور وہ چھت پہ بیٹھی ہوئی چراغ میں وہ اپنے سود کو کاٹ رہی ہے، اور اس روشنی سے تھوڑی دیر کام کر لیا تو مسئلہ معلوم کرنے آ گئی کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ سمجھ۔ انہی کے واقعے میں ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار چھت پہ بیٹھی ہوئی سود کاٹ رہی تھی، اور چراغ کی روشنی کچھ دھیمی تھی، چاندنی رات تھی، چاند کی روشنی میں انہوں نے سود کاٹنے شروع کیے اور انہوں نے اپنا کام کر لیا۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا، پھر آئی مسئلہ معلوم کرنے کہ حضرت یہ بتائیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ روشنی چراغ کی کمزور تھی تو میں نے چاند کی روشنی میں سود کاٹے ہیں، کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ کیا لوگوں کو مجھے بتانا پڑے گا، کسٹمر کو، گاہک کو؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں کسٹمر کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میں نے یہ چاند کی روشنی میں سود کاٹے۔ اللہ سمجھ۔ میری بہنوں، اللہ رب کریم نے آپ کے اندر تقوی کا وہ معیار رکھا ہے کہ جب آپ متقی ہوتی ہیں نا تو صرف اکیلی آپ متقی نہیں ہوتی، صرف اکیلی آپ پرہیزگار نہیں ہوتی، آپ جب متقی ہوتی ہے، ایک ماں جب متقی ہوتی ہے تو ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے چاروں بیٹے تقوی پر آ جائیں۔ ایک بیوی متقی ہوتی ہے تو ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو متقی بنا کر چھوڑوں گی۔ ایک بہن میں جب تقوی آتا ہے تو بھائی کو متقی بنانے میں لگ جاتی ہے۔ آپ کے اندر تقوی کا آنا پورے گھر کو، پورے معاشرے کو، بلکہ مجھے کہنے دیجئے پوری نسل کو تقوی، طہارت اور بزرگی پر
لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ آپ کے تقوی کی صفت ہے کہ آپ کے جب تقوی آتا ہے، تقوی پرہیزگاری جب آتی ہے تو پوری نسل کے لیے آتی۔ اور ہم مرد حضرات میں اگر تقوی آ جائے، بزرگی آ جائے، تو وہ تقوی بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ ضروری نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد میں اگر تقوی آئے تو وہ اپنے تقوی پر زندگی گزارتا ہے، کبھی کسی کو فائدہ ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جب مائیں متقی ہوتی ہیں، بہنیں متقی ہوتی ہیں، بیٹیاں متقی ہوتی ہیں، جب بیویاں متقی ہوتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پوری ایک نسل متقی ہو پرہیزگاروں کی آئے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے میری بہنوں فکر کیجئے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں، ہماری اس بستی میں دین کا معاملہ بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور میں سچی بات بتاؤں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اس کے لیے میں بھی ذمہ دار ہوں، اس کے لیے سارے مرد ذمہ دار ہیں، اور اس کے لیے میری بہنوں آپ بھی ذمہ دار، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سب آخرت میں اللہ کے ہاں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا سے ہمارا رشتہ بہت جلد ٹوٹنے والا ہے، اور سینکڑوں من مٹی کے نیچے ہم دبنے والے ہیں، اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان برپا ہوگا، اور ہم ہوں گے اور ہمارے سامنے خدا ہوگا، ہمیں خدا کے سامنے حاضری دینی ہوگی، اور ہمیں زندگی کے بارے میں، خاص طور سے دین کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ ہم نے دین کتنا سیکھا، کتنا ہم نے عمل کیا، پھر ہم نے دوسروں کو کہاں تک دین پہنچایا۔ ہر چیز کا سوال ہوگا، ساری باتیں پوچھی جائیں گی، لہٰذا دل سے ان باتوں کو دل پر لیجئے اور نیت کیجئے، عہد کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم دین پر چلیں گے، دین سیکھیں گے، اور اس کے لیے جو بھی ممکن کوشش اور محنت ہم سے ہو سکے گی ہم انشاءاللہ کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ باپ نیت کر لیں، عہد کر لیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب ہم نیت اور عہد کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے دنیا کے کاموں میں نیت کی، عہد کیا، ارادے کیے اور وہ کام ہو گیا، ویسے ہی جب دین کی نیت کی جائے گی، دین کا ارادہ کیا جائے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور پھر ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے محلے پڑوس میں انشاءاللہ دین آئے گا۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارا انتخاب دین کے واسطے کر لے۔ یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی آپ سے کہ جب دنیا کا بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے اپنی رعایا سے تو مال و زر دیتا ہے، ہیرے جواہرات دیتا ہے، جب ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، نہ ہیرے، نہ جواہرات، نہ روپے، نہ پیسے، نہ پلاٹ، نہ گاڑی، نہ بنگلے، نہ زمین جائیداد، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دین کی فہم، دین کی سمجھ ہے۔ میں اور آپ سبھی نیت کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے واسطے قبول فرمائے۔